غزہ میں اسرائیل کی ظلم و بربریت والی جنگ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ایک دردناک جنگوں میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینی اپنی جانوں اور اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن عالمی میڈیا تو خاموش ہے۔ حال ہی میں کچھ معاہدوں کی وجہ سے اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج نے 9 اور 10 فروری 2025 کے دوران غزہ پٹی کے اہم راستے نیت زارین کوریڈور سے اپنی فوجیں واپس بلا لے، جو شمالی اور جنوبی غزہ کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ اقدام اسرائیل اور حماس کے درمیان نازک جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھا، جس کے تحت اسرائیل نے آبادی والے علاقوں سے فوجیوں کو ہٹانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کوریڈور کو اسرائیل نے 16 ماہ تک فوجی زون کے طور پر استعمال کیا تھا، جس کے بعد لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو شمالی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ معاہدے کی شرائط کے مطابق پہلے مرحلے 42 دن میں 33 اسرائیلی رغمالوں کی رہائی کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا، ساتھ ہی غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی بڑھائی گئی۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیل کا مکمل انخلاء اور مستقل امن کی شرط رکھی گئی ہے، لیکن مذاکرات میں ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ اگرچہ نیت زارین کوریڈور سے فوجیں ہٹا لی گئی ہیں، لیکن اسرائیل کی فوجیں غزہ کی اسرائیل اور مصر کی سرحدوں پر موجود ہیں۔ جنگ بندی کا معاہدہ 19 جنوری 2025 سے نافذ ہے، لیکن یہ انتہائی کمزور ہے۔ 10 فروری کو غزہ شہر کے مشرق میں اسرائیلی فائرنگ سے 3 فلسطینی ہلاک ہوئے، جس پر اسرائیلی فوج نے کہا کہ انہوں نے انتباہی فائرنگ کی تھی۔ حالیہ رہا ہونے والے رغمالوں کی نحیف حالت نے اسرائیلی عوام اور حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ایک رہا ہونے والے یرغمال کے بھائی نے بتایا کہ انہیں 16 ماہ تک بھوکا رکھا گیا اور زنجیروں میں جکڑا گیا۔ سعودی عرب نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس بیان کی سخت مذمت کی، جس میں انہوں نے فلسطینی ریاست کو سعودی عرب میں قائم کرنے کی تجویز دی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بیان فلسطینیوں کے خلاف نسلی صفائی کو چھپانے کی کوشش ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا کہ فلسطینیوں کو اپنی زمین کا حق حاصل ہے اور کوئی بھی ریاستی حل 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ہونا چاہیے، جس میں مشرقی یروشلم دارالحکومت ہو۔ سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کی آبادی کو منتقل کرنے اور علاقے پر قبضے کے منصوبے کو بھی مسترد کر دیا، جسے انہوں نے نسلی صفائی قرار دیا۔ سعودی عرب اور پاکستان نے 10 فروری کو فوری طور پر اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلانے پر اتفاق کیا، جس میں اسرائیلی اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اسرائیلی بیانات کی مذمت کی گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ باقی رغمالوں کو تب تک رہا نہیں کریں گے جب تک اسرائیل غزہ سے مکمل انخلاء نہیں کرتا۔ دوسری طرف اسرائیل کا اصرار ہے کہ وہ حماس کی فوجی صلاحیت ختم کیے بغیر انخلاء نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کے متنازع منصوبوں اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ غزہ میں اس جنگ کے دوران 47,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 18,000 بچے شامل ہیں۔ غزہ کا بیشتر حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور صحت کے ادارے انسانی امداد کی شدید قلت کی اطلاع دے رہے ہیں۔ یہ جزوی انخلاء اور سعودی عرب کا سخت رد عمل اس بحران کے حل کے لیے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے، مگر جنگ بندی کا مستقل قیام اب بھی غیر یقینی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطینی عوام کے حق میں آپ کی آواز بلند ہو، تو اس پوسٹ کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ غزہ کے موجودہ حالات پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔